اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسن نقوی ایزی اسلامیات. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب دس چینل. جہاں تک ہو سکے اپنے دوستوں کو بتائیے اور یہ علم کی ایک روشنی ہے جو ان تک پہنچائیے. ایگزامینیشن کا مسئلہ تو حل ہو ہی جائے گا، لیکن اس بہانے اسلام کی باتیں سیکھ رہے ہو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. پیپر کوئی ہے نہیں اس میں، ایگزامینیشن کویسچن بھی اس وقت کوئی نہیں ہے آج کے دن. ظاہر ہے کہ یہ ایک الگ چیز ہے بالکل. مین ٹاپک جو ہے آج آپ کا اور سب ٹاپک بھی وہ ہے ایگزامینیشن گائیڈ. کیوں چوز کیا میں نے اس کو ایک ویڈیو کے طور پہ؟ اس لیے کہ میری جو ٹیچنگ میں تجربہ رہا وہ یہ کہ کتنے بچے اپنے جو ایگزامینیشن ہیں اس میں گریڈس اچھے اسٹوڈنٹ بھی اچھے گریڈ اس لیے لوز کر جاتے ہیں کہ وہ ایگزامینیشن کو مینیج نہیں کرتے ہیں. آپ کو ایک کویسچن آتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، آنسر آتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایگزامینیشن کو مس مینیج کر کے اچھا گریڈ لے لیں گے. ایسا نہیں ہوگا. تو اس لیے میں نے اس کو چوز کیا اور یہ میرے جو پوائنٹس ہیں یہ آپ سمجھیں کہ میری جو اتنی عرصہ میں نے ٹیچنگ کی ہے تو اس کا بڑا یہ ایک طرح کی سمری ہے یہ کہ جس سے کہ میں نے اس کو تیار کیا ہے. یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، کوئی ذرا ٹائم کم ہے تو میں اس پہ جلدی سے آتا ہوں. دیکھیے پہلا پوائنٹ جس میں یہ دیا ہوا ہے کہ ریممبر دا گولڈن رول، مینیج یور ٹائم. مینیج یور ٹائم بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اس لیے کہ کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے کانفیڈنس میں یا اوور کانفیڈنس میں ایک کویسچن جو ان کو زیادہ اچھا آتا ہے اس کے اوپر ٹائم کو زیادہ دے دیتے ہیں اور باقی کویسچن کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں بچتا. بعض اوقات تو وہ اٹینڈ ہی نہیں کر پاتے. تو ٹائم مینیج کرنا جو ہے نا وہ بڑی بنیادی چیز ہے. اس کی اور فردر ڈیٹیل جب بھی آنے والی ہیں تب میں بتاؤں گا. نیور روٹ لرن دی آنسرز، انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ. یہ دیکھیے او لیول کا ایگزامینیشن ہے. اگر آپ رٹے مار کے جائیں گے، روٹ لرننگ کر کے جائیں گے، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، آپ کو نقصان ہوگا. اور وہ کویسچنز بھی ایسے فارم کرتے ہیں کہ جس میں چیلنجنگ ہوتے ہیں اور آپ کی روٹ لرننگ کام نہیں دے گی، سوائے اس کے کہ کچھ چیزیں اس لیے جو کہ فار ایگزامپل اشیاء مبشرہ ہیں، 10 بلیسڈ کمپینینس، ان کے 10 کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے. وہ ایگزام میں کبھی کبھی دے دیتے ہیں. اور اسی طرح سے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی ان کی بیویاں ہیں، ان کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے، وہ بھی ایگزامینیشن میں آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں بنیادی ہیں جو کہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. باقی اس کے علاوہ جو آپ کوئی کویسچن آنسر لے کے رٹنا شروع کر دیں، یہ بالکل غلط پالیسی ہوگی. فالو دی انسٹرکشنز گیون آن دا فرنٹ پیج آف یور آنسر بکلیٹ. بڑی امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. اور ان انسٹرکشنز کو اگر ہم فالو نہیں کرتے تو اس میں پھر پرابلم ہو جاتی ہے. تو اس لیے ان انسٹرکشنز کو پڑھیے بھی غور سے اور ان کو فالو کیجیے. ریڈ دا کویسچنز کیئرفلی اینڈ انڈرسٹینڈ دیم فلی. دیکھیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ زیادہ تر بچے وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے کانفیڈنس میں یا جلدی میں یا ایک پینک میں یا ایک ایکسائٹمنٹ میں کہ جی او لیول کا امتحان چل رہا ہے، پہلی مرتبہ بیٹھے ہیں، تو وہ کرتے یہ ہیں کہ کویسچن تو پڑھتے ہیں مگر کویسچن کو غور سے نہیں پڑھتے اور کویسچن میں پوچھا کچھ جاتا ہے، جواب کچھ اور دے دیتے ہیں. تو یہ تو بڑا فیٹل ہے، بہت نقصان دہ ہے اور اسی سے سب سے زیادہ پرابلم آ جاتی ہے. اس میں طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں ایک پینسل لے کے رکھیں اور اس پینسل کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو مارک کریں کہ آپ کے کویسچن جو ہیں وہ ان میں جو کی پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں، پوچھا کیا جا رہا ہے. حضرت عمر کی کانکویسٹ پوچھی جا رہی ہیں یا حضرت عمر کا ایڈمنسٹریشن پوچھا جا رہا ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو اگر ایڈمنسٹریشن ہے تو آپ اس کو انڈر لائن کیجیے اور جب آپ ایک پیراگراف لکھ لیں تو پھر دوبارہ ریفر بیک، کم بیک ٹو یور کویسچن، ریڈ اگین اور دیکھیں کہ میں کہیں آف دا ٹریک تو نہیں ہو گیا. یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ لکھتے میں اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ آپ ٹریک سے آف ہو جاتے ہیں.
بہت نقصان دہ چیز ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس کو اٹ از رپورٹڈ بائی دی ایگزامنر دیٹ دی اسٹوڈنٹس ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دا کوشچنس اینڈ گیو irrelevant آنسرز. یہ بہت رپورٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ ایگزامنر رپورٹس پڑھتے ہیں کیمبرج کی پچھلے سالوں کی، ہر رپورٹ میں وہ ایک بات کہتے ہیں کہ بچوں سے کو سمجھائیے کہ بھائی کوشچن کو غور سے پڑھا کریں. پوچھا کچھ جاتا ہے، جواب کچھ ہوتا ہے. ڈو ناٹ ٹیک مچ ٹائم ان ریڈنگ دا کوشچن کو پڑھیے ضرور، سمجھیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ 10 منٹ آپ کوشچن کو پڑھنے میں لگا دیں. انڈرلائن کی ورڈس اور فریزز گیون ان دی کوشچن، یہ میں نے آپ کو ابھی پوائنٹ ایکسپلین کر دیا ہے. بی کیئرفل دیٹ ان پیپر 1 اینڈ پیپر 2 کوشچن 1 اینڈ 2 آر کمپلسری. ان کو بالکل نہیں چھوڑنا ہے. 14 مارکس آپ کے یا 8 مارکس اسٹریٹ لوز ہو جائیں گے. یا ایسا بھی نہیں کرنا بالکل بھی کہ آپ نے ٹائم مینیج نہیں کیا اور آخر میں آ کے آپ نے 8 نمبر کا کہا کہ ہاں کوشچن نمبر 1 میں آخر میں کر لوں گا. آخر میں کرنے کے لیے جو رہ گیا تھا اس کو ٹائم ہی نہیں ملا اور معلوم ہے کہ وہ آپ کا کوشچن ہی آپ کے ہاتھ سے گیا. کوشچن ہی آپ کے ہاتھ سے جائے گا، آپ کا پورا گریڈ آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا. یو ہیو ٹو چوز 2 کوشچنس فرام کوشچن نمبر 3, 4 اینڈ 5. یہ میں آپ کو پچھلے والی ایک ویڈیو میں اپنا ایکسپلین کر چکا ہوں. ڈو ناٹ ٹیک مور دین 20 minutes ٹو آنسر ایچ کوشچن. You will complete 4 questions in 80 minutes. You will have 10 minutes in your hand in which you have to read the question paper, tie your additional sheets and have a quick revision of your answers. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ 4 questions آپ کو ٹوٹل کرنے ہیں. کوشچن نمبر 1, 2 اور اس کے بعد پھر 3, 4 مانی کے کر لیا آپ نے. کسی بھی صورت میں 20 منٹ سے زیادہ مت لیجیے اور اس کے بعد آپ کے 80 منٹس میں یہ کوشچنس کمپلیٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر 10 منٹ آپ رکھ لیجیے اپنے کوشچن کے پڑھنے کے، ریویژن کے، اپنے کوئی پیپر ٹائی کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، اسٹیبل کرنا ہے، واٹ ایور. تو اس کے لیے آپ اس کو رکھ لیجیے. اور یہ ٹائم کا جو مینجمنٹ ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ مینجمنٹ ہے. ایک اور پوائنٹ یہ کہ ان دی ایگزامینیشن یو ڈو ناٹ ہیو ٹائم ٹو تھنک مچ. پلان یور آنسر کوئکلی اینڈ اسٹارٹ آنسرنگ یور کوشچنس. آپ اپنا کام بہت اسپیڈ کے ساتھ آپ کو کرنا ہوگا، لیکن اس میں میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو لاسٹ پیج ہوتا ہے اپنے بکلیٹ کا، تو اس میں آپ ایک جو پوائنٹ مثلا کوشچن نمبر 1 آپ نے لکھا، اس کے جو 3, 4, 5, 6 پوائنٹ جو بھی آپ کے دماغ میں اس وقت ہیں وہ آپ لکھ لیجیے. کوشچن 2 کے پوائنٹ بعد میں لکھیے گا جب کوشچن نمبر 2 کریں گے. 3 کے پوائنٹ اس کے لحاظ سے کیجیے گا، لیکن آپ لکھ لیں. اور اگر بیچ میں کام کرتے میں کوئی پوائنٹ کیا جاتا ہے تو آپ پھر وہ اسی پیج پہ واپس جائیے اور جلدی سے وہ پوائنٹ ایڈ کر کے اور پھر دوبارہ اپنا کام اسٹارٹ. فرض کیجیے کہ آپ نے کوشچن نمبر 3 کر رہے ہیں، لیکن کوشچن نمبر 1 کے جو پوائنٹ ہے وہ آپ کو یاد آ گیا، یا اس طرح سے آپ اس کو مینیج کر لیجیے. ڈو ناٹ رائٹ یور آنسر ان پوائنٹس. دیکھیے پوائنٹس میں لکھنے کی اجازت نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا ایگزامنر کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو پوائنٹس پہ کچھ مارکس دے دیں یا بالکل نہ دیں، یہ تو ان کی مرضی پر ہے. However, sometimes you have to make a list. For example, in identifying 10 blessed companions یا wives of the prophet کے نام ہیں، یہ میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں. Write in simple language. Convey your thoughts in logical way. دیکھیے یہ سمجھنا کہ میں کوئی بڑے ووکیبلری شو کر کے اور بہت وہ بڑا تیر مار لوں گا، کوئی ان کو آپ کی لینگویج کی ضرورت نہیں ہے. ان کو جو ضرورت ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ آپ نے جو آپ سے پوچھا گیا ہے وہ آپ نے صحیح آنسر دے دیا ہے کہ نہیں دیا، وہ ٹو دی پوائنٹ ہے کہ نہیں ہے. کنوے یور تھاٹس ان اے لاجیکل وے. جو طریقہ ہے کہ آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ پہلے مجھے یہ جواب دینا ہے، پھر یہ جواب دینا ہے. ڈیوائڈ لینتھی آنسرز ان پیراگرافز. دیکھیے یہ بڑی عجیب عادت ہے کہ پیراگرافز نہیں بنائے جاتے. 10 مارک کوشچن کے لیے تو لازمی طور پہ کم از کم 3 پیراگراف بنائیے، 4 پیراگراف بنائیے اور اس میں بتائیے کہ یہ ایک آسپیکٹ ہے آنسر کا، یہ دوسرا آسپیکٹ ہے، یہ تیسرا آسپیکٹ ہے. یوز انگلش لینگویج اسکلز ان یور ایسیز. یعنی جو آپ اپنی انگلش لینگویج کی کلاسز میں جو اسکلز آپ سیکھتے ہیں وہ تمام اسکلز کا اپلائی کیجیے پیراگرافز بنا کر، اور دوسرے اس میں جو اسکلز ہیں ان کو اپلائی کر کے.
Having written a few lines, read your question again and make sure you are not writing irrelevant या ऑफ द ट्रैक आप नहीं होते हैं, आप दोबारा उसको पढ़िए. योर हैंड राइटिंग शुड बी लेजिबल. देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो आपसे ये नहीं कहते कि आपकी कोई हैंड राइटिंग बड़ी हाई फाई हो, लेकिन इतनी होनी चाहिए कि जो एग्जामिनर है उसको पढ़ सके. अब एग्जामिनर आपकी राइटिंग को ही नहीं पढ़ सके तो फ़ायदा क्या. या आप हैंड राइटिंग आपकी अच्छी है लेकिन आप उसको अच्छा बनाने के लिए इतना स्लो लिख रहे हैं कि आपने अपना सारा टाइम यूज़ कर दिया. नहीं, आपका जो नॉर्मल नेचुरल तरीका लिखने का उसमें लिखें, लेकिन लेजिबल होनी चाहिए, पढ़ने के काबिल होनी चाहिए. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इट शुड बी एक्सीलेंट. स्पेलिंग ऑफ अरेबिक नेम्स एंड नाउन्स शुड बी अकॉर्डिंग टू इट्स अरेबिक साउंड. जो भी अरेबिक साउंड है उसके लिहाज से जो है वो उसकी स्पेलिंग होनी चाहिए. मसलन उस्मान उर्दू में हम कहते हैं USMAN, लेकिन इंग्लिश में जब हम लिखते हैं या अरेबिक में कहते हैं तो UTH आता है, UTHMAN, उस्मान. माइनर मिस्टेक्स इन इंग्लिश स्पेलिंग एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर मे नॉट बी पिनलाइज्ड. अगर आपसे कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती हैं और वो होता है तो वो कोई इतना सीरियस इशू नहीं है, और वो आपकी लैंग्वेज चेक नहीं कर रहे होते, बेसिकली वो आपका कंटेंट चेक कर रहे होते हैं. वी आर मुस्लिम्स, पे रेस्पेक्ट टू दी पर्सनैलिटीज़. देखिए मुसलमान की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सहाबा कराम को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को हम उनकी रिस्पेक्ट पे करें. आवर फेथ डिपेंड्स ऑन देयर रिस्पेक्ट. और बाज़ औक़ात तो अगर हम जिस रिस्पेक्ट में खुदा न खास्ता चले जाएँ तो वो तो बात बहुत बड़ी हो जाती है. ट्राई योर बेस्ट टू राइट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम SW लिख सकते हैं, SAW लिख सकते हैं, पीस बी अपॉन हिम लिख सकते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ विद द प्रॉफिट के आगे लिखते हैं या मोहम्मद के आगे लिखें तो ये आप जो वो हैं एब्रीविएशंस ये यूज़ कर सकते हैं. अलैहिस्सलाम विद द नेम्स ऑफ अदर प्रॉफिट्स और एंजल्स के साथ, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम. आर और रज़ियल्लाहु तआला विद द नेम्स ऑफ द कंपेनियंस वो भी आप कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो इमाम बुखारी वगैरह के नाम के साथ रहमतुल्लाह RA रहमतुल्लाह अलैह भी लिख सकते हैं, ना लिखे तो भी. आपके नंबर नहीं कटेंगे अगर आप नहीं लिखेंगे सब कुछ, आपके कोई मार्क्स नहीं माइनस हो जाएंगे. मगर ये कि ये मेरे ख्याल से इतना आज के लिए काफ़ी है. और मज़ीद कोई पॉइंट्स हुए, हाँ, और मैंने आपका शुक्रिया तो बिल्कुल अदा नहीं किया तो वो भी करना चाहिए. इस पर मैं लिख देता हूँ थैंक यू. मे अल्लाह ब्लेस यू. अल्लाह आपकी हिफाजत भी फरमाए और अल्लाह आपकी तरक्कियाँ भी फरमाए. थैंक यू वेरी मच.